اسلام پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں، توڑا جا رہا ہے اہل سنت و جماعت کو، فرقہ واریت کی ہوا جس طرح دور و نزدیک پھیل رہی ہے اس سے آپ آگاہ ہیں۔ میں رات ایک جگہ پر تھا، وہاں ایک ایڈوکیٹ صاحب کا خطاب تھا، انہوں نے مجھے ضلع شیخو پورہ کی ایک بات وہاں آن ریکارڈ بیان میں کی۔ اس نے کہا کہ قادیانی اس وقت ہر جماعت کی صفوں میں انتشار پھیلانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا شیخو پورہ میں ایک جلوس تھا اہل تشیع کا، اور اہل تشیع نے بازار میں نوحہ پڑھتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، وہ ایک مقام جو ایک حدود تھی وہاں تک پہنچنا تھا، تو ٹھیک رستے میں اہل سنت و جماعت کی ایک مسجد آئی۔ اب یہ واقعہ آن ریکارڈ ہے اور عدالت تک پہنچا ہے۔ جیسے وہ مسجد آئی تو دو بندے وہ دور سے ماتم کرتے ہوئے آ رہے تھے، مسجد کے قریب پہنچے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کا نام لے کر اہل سنت کی مسجد کے سامنے نعوذ باللہ ان کو برا بلا کہا۔ جب یہ بات کہی تو ان کی انتظامیہ نے دیکھا، انہوں نے سیکیورٹی والے ایس پی صاحب سے ان سے کہا کہ یہ دو بندے جو ہیں ان کو آپ پکڑیے۔ اس نے بندے آپ کے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے نہیں، یہ بندے ہمارے نہیں، ان کے پکڑیے۔ گئے سیکیورٹی والے دور تھے، انہوں نے پتا تھا کہ یہ انہوں نے کہا کیا ہے، انہوں نے کہا ہوا کیا ہے، انہوں نے کہا اس نے یہاں آ کے اہل سنت کی مسجد کے سامنے اور ہم جس نوعیت میں تھے اور جس کیفیت میں تھے، ان کیفیات میں تو ہم نے کبھی ایسا تذکرہ کیا ہی نہیں۔ ہم تو رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، زنجیر زنی ہو رہی ہے، اور یہاں آ کے ہم اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ اس نہج پہ آتے انہوں نے وہ دو بندے پکڑے، پولیس نے لمحے پا لیا، اور پولیس پھر جو کرتی ہے بس 5 منٹ کی بات تھی، وہ مان گئے۔ انہوں نے کہا ہم قادیانی۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم قادیانی ہیں اور ہماری ٹریننگ یہ تھی کہ ہم نے مسلمانوں کو لڑانا، انتشار ڈالنا اور فرقہ واریت کی ہوا تھی۔ ایک اور انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا ٹارگٹ نہیں رکھتے کہ 2-4 دنوں میں یہ اپنا کام کرتے، نہیں، ان کی پلاننگ بڑی لمبی ہوتی ہے، یہ نسلیں تباہ کرتے۔ انہوں نے کہا ایک گھر میں ایک شخص کرایہ دار رہا، 20 سال وہ کرایہ دار رہا، مسجد میں بھی آتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، ساتھ سارا کچھ، اور اتنا مالک کے ساتھ اس کا لین دین بھی اور اچھے طریقے سے کرایہ بڑھتا تو بڑھاتا، گھر کے معاملات بھی کافی تعاون، یہ وہ کا یار اچھا ہے۔ یہاں تک پہنچ گیا کہ بچے ساتھ کھیلنا شروع، 20 سال کا کرتا ہے، اسکول جاتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے، مگر اینڈ کیا ہوا کہ وہ کرایہ دار قادیانی تھا، مالک مسلمان، وہ قادیانی۔ اس نے کیا کہ بعد میں رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے لیے، اس کی بیٹی کا۔ انہوں
انہوں نے کہا اچھے لوگ بڑی دیر ادھر اکٹھے رہے، انہوں نے ہاں کر دی۔ جیسے ہی مسجد میں نکاح شروع ہونے لگا، مسجد میں نکاح کرتے تو نکاح کے لیے اس نے کہا جی وہ ہمارے کوئی ہیں وہ آتے، انہوں نے کہا چلو بلا لیتے۔ تو ادھر بیٹی والے نے کہا میرا بھی ایک مرشد ہے، وہ بھی بیٹی کی شادی میں آ رہا ہے، چلو نکاح جو ہے وہ کاغذات میں ہم آپ کے بندے سے لکھوا لیتے، نکاح میرے پیر پڑھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ پیر صاحب کو پتا تھا قادیانیوں کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی، خاص انگوٹھی، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ قرآنی آیت لکھی ہوتی اور وہ ان کا ایک ٹائٹل ہے۔ انہوں نے وہ دیکھ لی لڑکے کے ہاتھ میں، لڑکے کو شک پڑ گیا کہ کوئی بات ہے۔ اس نے فوراً دیکھنے کے بعد اس انگوٹھی کا رخ تھا وہ بدل لیا اپنی طرف، اب اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے نکاح کہا، نکاح شروع ہونے سے پہلے گواہی دو کہ مصطفیٰ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب آپ لوگوں کے بھی نکاح ہوتے ہیں، جاتے ہیں، کیا قبلہ عالم دین جب یہ کہے تو کیا بیٹا کسی کو بلا کے پوچھے گا کہوں کہ نہ کہوں؟ نہیں، وہ فوراً کہہ دے گا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ میں اب کیا کہوں، اب عزت شرم، اس نے اشارہ کیا چلو کہہ دو، اس نے کہہ دیا اور پیر صاحب نے کہا اب کہو کہ میں غلام احمد لانتی پر، قادیانی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اللہ شاباش۔ زندہ باد۔ جب اس نے یہ کہا تو رنگ اڑ گئے، اب میں بھیجوں تو بھیجوں کیسے؟ اس کا ابا بولا یہ کیا طریقہ کار ہے، اس طرح بھی نکاح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جو تم نے حرکت کی ہے کیا اس طرح بھی کوئی کرتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ پھر مسلمانوں نے جو ان کے ساتھ کیا محلہ گواہ ہے، ان کو جو ہو سکا ننگا کیا گیا، اسلام کا لباس اوڑھ کر پھرنے والوں کو ان کے لباسیں اتارے گئے۔ ارے وہ باپ پیر کے قدموں میں گرا، کہنے لگا آپ نے میری عزت بھی بچائی ہے، میری بیٹی کی عزت بھی بچائی ہے۔ پتہ چل گیا آج کے بعد صرف اور صرف چند منٹوں کے لیے نہیں ہو رہے، یہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آج سے یہ بات ذہن میں اور دل کی تختی پر رقم کر لو کہ حضور کی ختم نبوت پہ اگر کوئی بات کرے تو وہ ہمارا ہے، جو ذرا بھی چونچا کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اٹھاؤ ہاتھ، مل کے نعرہ لگا کے بتاؤ کہ ہماری ریڈ لائن حضور کی ذات ہے، ہمارا سب کچھ حضور کی ذات ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہو، مگر ایک بات ذہن میں رکھو، سارے فقہی معاملات وہ اپنی جگہ پر، مگر حضور کی بات ہو تو ہم ایک پیج پر ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، یہاں آگے پیچھے نہیں۔ جو کہہ رہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اٹھائے دونوں ہاتھ اور مل کے بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارا سب کچھ حضور، ہماری جان حضور، ہمارا مان حضور، ہمارا ہر قدم اٹھے گا تو حضور کے لیے اٹھے گا، ہماری جانیں بھی حضور کے نام پر قربان،
لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 امیر المجاہدین آپ فرمایا کرتے تھے نا اور جیڑا بھی حضور دی ختم نبوت تے بولے گا جیڑا بھی حضور دی ختم نبوت تے نعرے لگائے گا مالک کو دی کدی کانڈ نہیں لگن دیں گے ہاں مالک کدی کانڈ نہیں لگن دیں گے یہ مجھے آج بھی یاد ہے یہ میرے اسی موبائل کی کھینچی ہوئی تصویر 2017 نومبر فیض آباد اسلام آباد راول پنڈی کی بات ہے دن کا وقت تھا جمعہ کا دن تھا اسٹیج پر میں بابا جی کے پاس کھڑا تھا مائک میرے ہاتھ میں تھا میں نقابت کر رہا تھا علماء کو دعوت دے رہا تھا یہ اسی موبائل کی کھینچی ہوئی تصویر شاید آپ دیکھ لیں اور یہ امیر المجاہدین بابا جی آپ کے بالکل پاس یہ میں کھڑا ہوں یہ مائک میرے ہاتھ میں ہے دیگر احباب اکابرین بھی ذرا سماعت کیجئے گا دیکھیے گا گرامی قدر ہوا کیا اب جو بات ہے وہ بتانے لگا مالک کدی کنڈ نہیں لگن دیں دے جڑے حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار نے ہوا یہ کہ ادھر نعرے لگ رہے تھے کلام میں اعلیٰ حضرت کا پڑھ رہا تھا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے سب نے اوپر دیکھنا شروع کر دیا بابا جی کی کرسی موڑ دی گئی میں نے بھی دیکھا ہر فرد نے دیکھا بس ادھر ہم یا رسول اللہ کہہ رہے تھے ادھر آسمان کے سینے پر بادل نے واضح طور پر ایک نام لکھا اور وہ نام محمد تھا جو بول رہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا یہی میرا خیال کہ محمد کل بھی تمہارے سر پہ تھے محمد آج بھی تمہارے سر پہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ محمد سے وفا کی